لیکن جب قبر میں جائے گا نہ نان میں اژدہے مسلط ہو جائے، ان میں ایک اژدہا دنیا میں پھونک مارے تو قیامت تک سبز پتہ نہیں اگے گا، قیامت تک۔ وہ کیسے؟ وہ تو پھونک نہیں مارے گا، وہ تو کاٹے گا، وہ ایک نہیں ہوگا، نہ نان میں اژدہے ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اب جہنم میں چلا 100 سال رہے گا، 500 سال رہے گا، کتنی مدت تک نمرود قبر میں ہے، فرعون قبر میں ہے، شداد وہ تو زمین میں دبتا چلا جا رہا ہے، مال کا اکڑ تھا، مال نے اس کو کیا دیا۔ اس لیے علماء حضرات فرماتے ہیں مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کو ملتی، اس کے پاس تو مال بہت تھا، نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں۔ حکومت میں کامیاب ہوتی تو نمرود جیسی بڑی حکومت کس کی تھی؟ فرعون، اس کو نہیں ملی۔ شداد کی جائیدادیں بہت تھی، اس کو بھی نہیں ملی۔ قوم عاد کی طاقت بھی بڑی تھی، ان کو کیا ملا؟ میرے دوستو، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اور زین العابدین صاحب نے دیکھا ہوگا اکثروں نے جب بیان فرماتے تو کہتے ہیں کسی شخص کو نمرود اور فرعون جیسی سلطنت مل جائے اور اس کو قارون جیسی دولت مل جائے، خزانے، اور اس کو شداد جیسی جائیدادیں بھی مل جائیں، قوم عاد جیسی طاقت بھی مل جائے، قوم سمود جیسے صنعت بھی مل جائے، قوم سبا جیسے باغات بھی مل جائیں، سب کچھ ملا، ایمان سے محروم ہے۔ مفتی صاحب فرماتے تھے ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہ شخص دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی ناکام، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں ناکام، دونوں جہان میں تباہ ہوا۔ میرے بھائیوں، تو اس لیے ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ اب قبر سے آگے جائے گا، کیسے ناکامی ہوگی؟ قیامت کے دن اس پہ کیا گزرے گا؟ اتنا سخت دن ہوگا، وہ یہ کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہم خنزیر ہوتے، کتے ہوتے، گدھے ہوتے، انسان نہ ہوتے، اس لیے کہ ان کا حساب ہو گیا، سینگوں والی بکری، بغیر سینگ کی بکری، اسی طرح سب مخلوقات کا حساب، ان کو کہا گیا مٹی ہو جاؤ، وہ تو ختم ہو گئے، اب ہم ان جیسے ہوتے تو ہمیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اب قیامت کا کتنا سخت دن، پولیس رات کا کتنا سخت سفر، پھر جہنم میں چلے جائیں، کتنی مدت، لامحدود۔ تو میرے دوستو، کامیابی کا تعلق یہ تو اعمال سے، یقین اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اور دین کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے آگے دنیا میں اپنی امت کی جو محنت کی، سب سے پہلے ان کی محنت دل کے یقین کی محنت تھی کہ ان کے دلوں سے اللہ کا غیر نکل۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کے غیر،
کیا نام لے گی؟ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہیرے جواہرات، مخلوقات، انسان اور جنات، فرشتے، جو بھی ہے یہ مخلوق ہے تو یہ اللہ کا خیر ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں یہی بات تھی، اللہ کا خیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ پاک ان مخلوقات کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ عزت، ذلت، شفا، بیماری، کامیابی، ناکامی، موت، حیات، اللہ کے ہاتھ میں۔ جسے چاہے کامیاب کرے، جسے چاہے ناکام کرے۔ اس کے لیے مال اور ملک شرط نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ جو زیادہ محنت فرمائی ہے، خیر اثر، وہ تو کلمے کی محنت ہے، اور کلمے کی محنت ایسی کی کہ صحابہ کے دل سے اللہ کا خیر نکل۔ تو میرے دوستو، اس کے بعد اللہ کا ہر حکم ماننا آسان، ہر حکم ماننا، ہر گناہ سے بچنا آسان، کیونکہ دل میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں شراب زوروں پہ لوگ پیتے رہے، جب ان کا یقین کامل ہوا، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے اندر آ گئی، تو میرے دوستو ایک حکم یہ آیا، شراب حرام ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایک دم جن کو میزوں پہ پڑا تھا وہ تو گرا دیا، برتن توڑ دیے، اور جو مٹکوں میں تھے مٹکے توڑ دیے، اور جو منہ میں آیا اس کو پھینک دیا، اور جناب جو اندر یعنی گونٹ لی تھی وہ اندر گیا، اس کو پھینک دیا، اور جو کاروبار کے لیے ان کا مال آ رہا تھا تو اس مال کو جو بندرگاہ پہ جتنا بڑا اس کا قیمتیں لگتی تھی، کہتے اس کو جا کے توڑ کے رکھ۔ بس شراب حرام، تو ان کے لیے یہ آسان۔ میرے دوستو، اسی طرح سود کی بات آئی، سود لیتے تھے، دیتے تھے۔ جب حرمت کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے سود حرام۔ میرے چچا عباس کے پیسے لوگوں پہ ہے، سود کے دے دیے، تو وہ سود میں نے معاف کر دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے پیسوں کا سود معاف کیا اور میں نے اپنا اصل زر بھی معاف کیا، میں نہیں لیتا ہوں یہ پیسے واپس۔ پردے کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ایسا پردہ جو صحابہ کے متعلق مستورات پہلے مسجدوں میں آیا کرتی تھی، لیکن زیادہ پردہ نہیں تھا، اور جناب جب پردے کا حکم آیا تو ساری کی ساری عورتیں مسجد میں ایسے چادریں اوڑھ کے آ رہی ہیں۔ کوئی عورت راستے میں سے گزر رہی ہے، کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں پردے کا حکم آیا، اسی وقت بیٹھ گئی۔
میرے لیے گھر سے چادر لاؤ. تو میرے دوستو، یہ اللہ نے اس یقین کی برکت سے کہ سب سے پہلے دل کا یقین بنا، پھر ان کے لیے یہ اعمال احکام آسان ہوگا. اب میرے دوستو، اس سے اور بھی آگے چیزیں کتنی. تو نماز کے لیے جو کہا گیا، نماز تو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تشریف لے گئے، وہاں سے بھی واپس آئے اور جناب نماز لا. تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ تو ایسا عمل ہے اللہ پاک کے ساتھ براہ راست گفتگو، اللہ سے باتیں کرنا. تو نماز ان کے لیے پڑھنا بہت آسان. میرے بھائیوں، اس کے ساتھ جو 5 وقت کی نماز فرض، باقی تمام مسائل جو ہے نماز ہی کے ذریعے سے حل کرا سکتے. اگر کوئی یہ چاہے کہ میں 24 گھنٹے مجھے اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہے تو جناب اس کو چاہیے کہ قیام میں اللہ کا دھیان، رکوع میں اللہ کا دھیان، سجدے میں اللہ کا دھیان، قعدے میں اللہ کا دھیان، یعنی ایسا دھیان رکھ کے کوئی ایک لمحہ بھی اللہ سے ادھر ادھر دھیان نہ ہٹے. یہ آدمی 24 گھنٹے میں اللہ کی دھیان ہے. یہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ میرے ساتھ. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں. پھر مسائل کا حل بھی ایسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور عائشہ سے فرمایا، عائشہ میں اللہ سے روٹی مانگتا ہوں، یہ اس سے کہ میری امت کے اوپر حالات آئیں گے تو یہ نماز ہی کے ذریعے سے حل کرائیں. حضرات فرماتے ہیں ہمارا کوئی بھی عمل ہو صحیح یقین سے ہم کریں، حضور کے طریقے سے کریں، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کریں، اور جناب فضائل کے استحضاء کے ساتھ ہو اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ. یہ ایسی صفات ہیں. ہماری نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت، ذکر، دعوت، تعلیم، جو بھی عمل ان صفات کے ساتھ کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول عمل ہو اور اس پہ سارے مسائل حل ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، واپس تشریف لائے اور گھر میں پوچھا، عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں کچھ. حضور نے کہا میں پھر جاتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں. دوبارہ گئے، پھر دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر تشریف لائے. عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں پھر جاتا ہوں، پھر اللہ سے مانگتا ہوں. اب جناب حضور پھر تشریف لے گئے. علماء حضرات فرماتے ہیں حضور کے پہلے دعا پہ سب کچھ ہو سکتا تھا. حضور کی دعا یہ امت کو ایک سبق دے رہے ہیں. اگر آپ کے مسائل ہوں گے تو آپ 1 دفعہ اللہ سے مانگو، 2 دفعہ اللہ سے مانگو، 3 دفعہ اللہ سے مانگو، 10 دفعہ اللہ سے مانگو، 100 دفعہ اللہ سے مانگو. اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہ جائے. تو جناب 30 مرتبہ جب تشریف لے گئے
تو عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے، حضور کدھر ہے؟ انہوں نے مسجد گئے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ حضور کے گھر میں شاید کچھ فاقہ ہوگا، اب گھر سے بہت ساری چیزیں لا کے رکھ دیں۔ اب حضور مسجد سے تشریف لا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ یا رسول اللہ بہت کچھ ہے۔ اللہ کا نبی۔ تو میرے دوستو، یعنی ہم اعمال کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل کریں۔ نمازیں کیسی تھی صحابہ کرام کی؟ نمازیں تو ایسے پڑھتے تھے، ایک صحابی ہے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے چھوٹا بچہ اس کے قریب سو رہا ہے، ایک سانپ گرا چھت سے، اس سے لپٹ گیا، مگر ان کی نماز۔ اب بچے کو ویسے بھی جب سانپ گھر میں آتے کتنا شور کتنا زور، اب جناب کتنا انہوں نے کہتے چیخا چلایا، صحابی نماز پہ کھڑے، انہوں نے قیام کیا، رکوع سجدہ سب کچھ کرتے رہے، لگے رہے۔ اب ادھر گھر میں کتنا شور ہے، ادھر ادھر کے لوگ بھی آ گئے، سانپ کو ہٹائے، سانپ کو مارے، بچے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سب کچھ تجویزیں پیش ہو رہی ہیں، اور ہو بھی گیا، سانپ کو ہٹایا، اس کو مارا، بچہ بچ گیا، ادھر ادھر کے لوگ بھی چلے گئے، اور جناب اب جو ہے یہ صحابی اپنے پوری نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، سلام پھیرا، اپنے بیوی سے فرمایا کہ میرے کانوں میں کچھ آواز آئی تھی، کچھ بات تھی۔ اب یہ اس کا بیٹھن پڑا ہوا ہے اور یہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اور اتنے باتیں ہو گئی، اور جناب وہ کہتے مجھے کوئی خبر، تو وہ کہنے لگی بچے کے تو جان جانے والی تھی، اچھا تمہیں کوئی خبر نہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ تمہارا ناز کرے، اگر نماز میں یہ خیال آ جائے تو نماز کس بات کی ہے؟ تو میرے دوستو، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں، مگر دھیان سے نہیں پڑھتے، اس لیے ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، اس کے لیے علماء سے مسائل معلوم کریں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو میرے دوستو، یہ نماز جو ہے مسائل کا حل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں تھے، تو ایک جوان لڑکا وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ لایا گیا، تو حضور سے درخواست کی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں، نمازی جنازہ۔ تو جناب حضور تشریف لائے، پوچھا بھائی اس کی والدہ کو خبر ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے ان کو خبر نہیں کی، اس کی والدہ کو خبر دو، اس کو خبر دی گئی، وہ آ گئی، بیٹے کے قریب کھڑے ہو گئے، پیروں کی طرف اس کا انگوٹھا پکڑا، یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیرے نبی پہ ایمان لائے، تیرے نبی کی طرف ہم نے ہجرت کی، اپنی بستی سے یہاں آ گئے، سارے قبیلے والے ہم سے ناراض، مگر ہم اس پہ پکے رہے اپنی ایمان پہ، آپ کی طرف نبی کی طرف ہجرت کی، یا اللہ اب میرا لڑکا مر گیا ہے، اے میرے اللہ وہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے، تو اے اللہ میرے بیٹے کو زندہ فرما دے۔ ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انگوٹھا پکڑا تھا، یہ دعائیں مانگتے رہے، اس لڑکے نے آنکھیں کھولی، اس کے بیٹھ گئے، پھر کفن اتارا، پھر کپڑے پہنائے اور جناب دسترخوان پہ بیٹھ گئے، ہماری سب کا نہ کریں۔ کہتے یہ عجیب واقعہ ہے۔ ایک سفر پہ کہتے جا رہے تھے، راستے میں سخت پیاس لگی، پانی نہیں ہے کہیں بھی، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ وہ گھوڑے سے اترے اور اس نے یہ اسماء الحسنہ کے یہ چند لفظ ہیں، یا عظیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ پڑھے اور دعا مانگی، نفل پڑھے اور دعا مانگی، اور جناب بارش ہو گئی، ایسی بارش ہوتی، ہم نے سب برتن بھی بھر دیے، ہم سیراب ہو گئے، ہماری جو جانور تھے وہ بھی صحیح سلامت ہمارے پاس آ گئے، ان کو بھی پانی پلائے۔ آگے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن کے پاس جانا ہے، نہ ہماری کوئی کشتی ہے نہ پل، اور ہم نے جو ہے وہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ یہی اسماء الحسنہ پڑھے اور پھر دعا مانگی اور فرمائی جاؤ، تو سمندر پہ داخل ہو گئے، ہمارے گھوڑوں کے سم بھی نہیں بھیگے۔ سفر کیا ہم نے، پھر جناب دشمن نے دیکھا کہ لوگ پانی کے اوپر سے گزر رہے آ رہے ہیں، انہوں نے قلعے چھوڑ دیے، اور ہم جب واپس آنے لگے وہی جیسے گئے تھے ویسے آ گئے۔ تو جب ہم سمندر سے نیچے آ گئے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے ہم نے خبر کو دی، ان کو غسل دیا، ان کو جنازہ پڑھایا، ان کو قبر میں دفن کیا۔ پھر ہم آگے چلے تو لوگوں نے کہا کہ یہ زمین ریتی زمین ہے، قبریں گر جاتی ہیں، اس لیے آپ جو ہے اپنے مردے کو یہاں سے نکالے آگے لے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آ گئے اور انہیں خبر کھولی تو جناب قبر میں حد نگاہ تک روشنی ہے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں۔ تو یہ مسائل کا حل جو ہے یہ نمازوں، نماز کو اچھی طریقے سے پڑھیں تو ہم اس کے لیے علم حاصل کریں۔ میرے دوستو، کہتے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق گزرے تو یہ دین کا علم سیکھے، علماء کی مجلس میں رہے۔ اتنا علم ہر مرد عورت پہ فرض ہے، بالغ مرد عورت پہ، جس سے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم نبی کی طریقے کے مطابق گزر جائے، اس میں کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں جو علماء کی مجلس میں جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ ایسے جیسے میری مجلس میں آ گیا۔ جس نے عالم سے مصافحہ کیا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ جس نے عالم کی باتیں سنی وہ تو ایسا ہے جس نے میری بات سنی۔ اتنی فضیلت ہے عالم کی، ان کے پاس جائیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان سے باتیں پوچھیں، زندگی کا ہر لمحہ صحیح گزرے گا۔ کہ بے علم نتوان خدا را شناس، خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے دوستو، علماء کے پاس جانا، ان سے علم سیکھنا، بڑا علم تو بڑا علم ہے، اگر کسی کو اللہ نصیب فرمائے وہ تو بہت بڑی بات ہے، جیسے یہ مدارس ہے ماشاءاللہ۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم 6-8 طالب علم گھر سے نکلے، علم کے
ارادے سے کہ ہم کہیں جا کے علم حاصل کریں گے. تو جناب وہ بہت دور چلے گئے اور وہ وہاں علماء کے پاس رہتے، ان سے علم سیکھتے. کوئی مدرسہ کوئی جگہ ایسی تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے بہت سارا توشہ لے گئے تھے اور ہم اس کو کھاتے رہے وہ ختم ہو گیا توشہ. تو آپس میں ہم نے سوچا کہ ہم واپس جائیں اور اپنے گھروں سے چیز لائیں. اس لیے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن سوال نہیں کریں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنا کھائیں گے، اپنا پیئیں گے، اپنا پہنیں گے. جب یہ جا رہے ہیں تو بستی میں ایک ایسا آدمی نظر آیا، دکاندار، داڑھی تھی، ٹوپی تھی. انہوں نے کہا طالب علم تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں اپنے شہر میں، بستی میں، ہم وہاں سے اپنے لیے توشہ لائیں گے. بھائی تم تو اچھے لوگ ہو، یہاں پڑھتے ہو، ہاں تو اس لیے تم اتنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ میں آپ لوگوں کو توشہ دے دیتا ہوں، کچھ پیسے دے دیتا ہوں، جو خرچہ کھانے پینے جو. انہوں نے کہا نہیں ہم کسی سے نہیں دیں. انہوں نے کہا دیکھو مجھ سے مانگا تو تم نے نہیں، میں خود اپنی طرف سے دے رہا ہوں. خیر انہوں آپس میں مشورہ کیا کہ واقعی ہم نے سوال بھی نہیں کیا، اشراف بھی نہیں کیا، چلو دے دیں. انہوں نے جناب اس کو کچھ پیسے دیے اور پھر یہ گئے اور کافی وقت تک وہ کھاتے رہے. کہتے وہ بھی ختم ہوئی، پھر دوبارہ نکلے. جو ہی نکلے راستہ تو ہم نے بدل دیا یا وہی راستہ تھا، وہ آدمی پھر مل گیا. بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، وہاں سے توشہ لائیں گے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو اپنے وقت کو ضائع مت کرو، تم علم حاصل کرتے ہو. خیر ہمیں زبردستی روکا، اس نے دیا ہمیں توشہ. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 23 یا 24 مرتبہ ہم نکلے، اس آدمی نے ہم کو روکا، یہاں تک کہ ہمارا علم پورا ہو گیا. اور ہم نے کہا چلو اس کے پاس جاتے اس کا شکریہ ادا کریں گے اور پھر اپنے وطن چلے جائیں. جب اس کی طرف ہم جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے؟ ہم نے کہا ہم اپنے ملک جا رہے ہیں، وطن جا رہے ہیں. یہاں ایک آدمی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس نے ہماری بڑی مدد کی. تو اس نے کہا تم اس کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو یہودی ہے. بھائی ہمیں کیا پتہ کہ یہودی ہے. خیر کہتا جو بھی ہے اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے اور اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہودی ہیں، چلو پھر بھی آپ نے ہماری بڑی مدد کی، ہم دعا کرتے ہیں ہم واپس جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اپنے وطن پہنچ گئے اور وہاں سے میں حج کا زمانہ تھا، میں حج پہ آ گیا تو میں نے دیکھا وہ یہودی جو ہے طواف کر رہا ہے. میں اتنا خوش ہو گیا، اللہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا بات میں کریں گے. تو آپ سے فارغ ہوئے میں ایک طرف بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا آپ نے ہماری بڑی مدد کی، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ تورات میں لکھا ہے کہ صدقات میں بہترین صدقہ جو ہے طالب علم پہ خرچ کرنا. تو صدقات لوگ دیتے ہیں مسکین کو، غریب کو، فقیر کو، بوڑھے کو، نابینے کو. کہتے ہیں صدقات میں افضل ترین صدقہ جو ہے طالب علم پہ خرچ کرتا ہے. تو میں نے سوچا کہ تورات کا تو کوئی طالب علم نہیں ہے، چلو قرآن پاک کے طالب علم پہ میں خرچ کرتا ہوں. تو میں نے اس لیے آپ کی اس وقت مدد کی. پھر کیا تو کیسے تم یا اسلام میں داخل؟ کہتے جو ہی تم لوگ وہاں سے چلے گئے اسی رات میں نے میرے گھر کے 24 افراد نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا میں تمہیں یعنی خوشخبری دیتا ہوں اسلام کی کہ تم نے
اپنا افضل ترین صدقہ جو ہے طالب علموں پہ خرچ۔ کہتے ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم حج پہ آئے ہیں، اب اس لیے آپ سے مل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یعنی علم کے تو کمالات وہ ہیں، ایک دو تین نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ علم کی برکت سے ہم زندہ بھی ہیں۔ پھر آگے میرے دوستو، اللہ کا ذکر بھی کرے۔ ذکر جو ہے دلوں کی صفائی ہے، درود شریف پڑھے، اور قرآن کی تلاوت تو سب بڑا ذکر ہے، درود شریف پہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں استغفار بھی پڑھیں۔ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں ہے تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا، جب یہ استغفار پڑھیں گے تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ تو استغفار تو حضور کا بدل ہے، تو استغفار بھی پڑھیں گے، کس عقد میں پڑھیں گے۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر حقوق ہے، باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، اور اپنے بہنوں کا حق ہے۔ اور سارے لوگ جو ہے سب کچھ کرتے ہیں، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، کہتے ہیں اس کو کس نے اس میں گنا ہے۔ تو میرے دوستوں، پانی کا سمندر اور اس میں لاٹھی اور اس میں راستے کے 12 راستے، 12 قبیلے، اللہ دکھا رہے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ پانی کو دیوار بنانا اور پانی پر راستے بنانا، چلو یہ تو ہو گیا۔ اب اوپر کی سائڈ کوئی ایسے لوگ تھے عجیب عجیب، کہتے ہمارا قبیلہ تو جا رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہے ہم ایک قبیلے والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ دوسرا کدھر ہے، وہ بھی کہتے ہیں وہ تیسرا کدھر ہے، وہ پتہ نہیں قبیلے۔ ہاں ہمارا تو راستہ 12 قبیلے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی دکھلایا کہ اچھا تمہارے اطمینان کے لیے ہم کھڑکی لگاتے ہیں، پانی کی دیواریں، پانی کے اندر کھڑکیاں، 12 قبیلے ایک دوسرے کو دیکھ کے جا رہے ہیں۔ بھائی تم بھی جا رہے ہو، ہم بھی جا رہے ہیں، اطمینان سے رہو۔ لہذا میرے دوستو، میرے بھائیو، اب دیکھو اللہ کی قدرت کو تو دیکھیے، کیا کر سکتے اللہ پاک، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ جو بھی ارادہ کرے اسی وقت سیکنڈ میں سارے کام ہو جاتے۔ تو ہو گیا، وہ پار ہو گئے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت اب اندر آ رہا ہے، اندر آیا۔ اللہ میرے دوستو، اچھے خاصے چل رہے ہیں، ان کو بھی یہ نشہ ہے کہ ہمارے دریا ہیں۔ اللہ کیا ہوا؟ فرعون اس کی لشکر جو 17 لاکھ تھے، 16 تھے، جو بھی تھا، سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے امتی، جو بنی اسرائیل کا آخری آدمی، سمندر سے باہر نکلا۔ فرعون ساتھ آ رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے پیچھے، اور جناب جب وہ آخری آدمی سمندر کے اندر آیا، حکم بدل گیا۔ دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے راستے بنے، ان میں کھڑکیاں بنے، ان کی سہولت ہو گئی۔ اب بھی وہی لوگ ہیں، انسان ہیں، شکلیں ہیں، بادشاہ بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، سب۔ وہ تو فقیری کی زندگی میں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہیں ہے، نبی کی تو بڑی شان ہوتی ہے میرے دوستو، ہم نبی کو پہچانے، نبی کی بات ماننے میں بڑی خیر ہے۔ بہت سمجھایا، فرعون کو سمجھایا، قارون کو سمجھایا، اور لوگوں کو سمجھایا، اتنی محنت کی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن جب پانی پھر چل پڑا
فرعون کی ساری لشکر، سارے اسلحے سب کے سب ڈوب گئے، سب کے سب ختم۔ کہاں حکومت، کہاں طاقت، کہاں ان کے خزانے، ان کا اسلحہ، کیا کر سکتے ہیں؟ اب پیچھے وہ ڈال دیا ان کو۔ آپ عبرت کے لیے فرعون کی لاش اب بھی ہے، عبرت کے لیے اس وقت سمندر کے کنارے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، فرعون کا نشہ تو بڑا نشہ تھا، ان کی سزائیں بھی بڑی سزائیں تھیں۔ اپنی دربار میں جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، انسانی شکل۔ مجھے اپنے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ اچھا جی، کس بات کے لیے؟ آپ کسی کو اپنی طرف سے کسی ملک میں حاکم، گورنر یا جو بھی بناؤ، اگر وہ گورنر، وہ حاکم لوگوں سے کہے فرعون کی بات چھوڑو، میری بات مانو، تو آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ فرعون اتنا خوش ہو گیا، دیکھو بڑے بڑے بادشاہ، اب وہ تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں کسی بادشاہ کی طرف سے آیا ہوگا، ہاں؟ فرعون نے کہا دیکھو کیسے کیسے مشورے مجھ سے لوگ لیتے ہیں۔ بھائی اگر میں کسی کو اپنی طرف سے گورنر مقرر کروں اور وہ گورنر کہے کہ ان کی بات نہ مانو میری مانو، ایسے سرکش آدمی کو تمہیں سمندر میں غوطے دوں گا۔ چلو یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ اس کا یہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ذرا لکھ کے مجھے دے دیں دستخط کے ساتھ تاکہ میں اپنے بادشاہ کو بتاؤں، تو کہتے ہیں اس نے لکھ کے دے دیا، اپنا نام بھی لکھا، میرا فیصلہ ایسا زبردست فیصلہ ہے۔ تو جب وہ سمندر کے اندر وہ غوطے دینے لگے تو جبرائیل علیہ اس وقت تو کہاں میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے منہ میں کیچڑ بھی ڈالا اور یہ خط لکھا، دیکھو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اچھا تم تو اللہ کے بندے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم نے کہا اس کو سمندر میں غوطے دوں گا، یہ ہے تمہاری سزا۔ پھر ایک شعر فارسی کا شعر ہے، تو مشو مغرور بر حلم خدا، زیر گیرد سخت گیرد مر ترا۔ اے اللہ کے بندے، سب کو خطاب ہے، اے اللہ کے بندو، اللہ کی صبر پر مغرور نہ بنے۔ اللہ میں رسی لمبی کرتے 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 کہ چلو اب آ جائے گا، اب آ جائے گا، اب توبہ کرے گا، اب بات مانے گا، لیکن جب نہیں مانتا پھر دیر گیرت سخت گیرت، بڑی سزا ہے، جب پکڑ میں آ گئے تو بہت بڑی سزا، سینکڑوں برس، ہزاروں برس ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں قبروں میں گئے ہیں، کچھ بھی ہے، قبر ہے، عالم برزخ تو قبر ہی ہے، چاہے سمندر میں ہے، چاہے زمین میں ہے، چاہے ہوا میں ختم ہو گیا، یہ عالم برزخ ہے۔ تو عالم برزخ کی سزا بہت سخت،
اور سینکڑوں سال نہیں، ہزاروں سال، قیامت تک عالم برزخ میں کیا حالت ہوگی میرے دوستوں؟ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اپنی یقین کو ٹھیک کرو، اپنی یقین کو ٹھیک کرو. لا الہ الا اللہ. مخلوق کا یقین دل سے نکلے. تو کہتے ہیں کہ قارون کو مال میں کامیابی نہیں ملی، فرعون کو بڑی حکومت میں کامیابی نہیں ملی، نمرود جیسے بڑا بادشاہ، ان کا بھی دعویٰ تھا، وہ کہتے دنیا کا بادشاہ. سنا ہوگا آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا ہوگا، مذاکرہ ہے، ایک دوسرے کو جب بات کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ دوسروں کو بتائیں گے. ہم تو کام ایسا اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کام ایسا دیا ہے، ایک دوسرے کو بتانا پڑے گا. جتنا بتاؤ اس کو فائدہ، مجھے فائدہ، اس کو فائدہ، مجھے، اس کی عادت ڈالیں. ہمیشہ ایک دوسرے کو دعوت دو. حضور کی دعا ہے، اے خدا تو سرسبز شاداب رکھ. اے خدا، اے اللہ، تو سرسبز اور شاداب رکھ اس شخص کو جو میری بات مانے، اس کو محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے. کبھی بھی دنیا میں یہ سب کبھی پریشان نہیں ہوگا. ایک ساتھی ہمیشہ خوش طبع، بہت خوش رہتا تھا. کسی نے کہا بھائی میں نے ہمیشہ آپ کو خوش پایا، کبھی آپ پریشان نہیں ہیں، کوئی مشکل نہیں. انہوں نے کہا میں کیسے خوش نہ ہوں، میرے نبی نے مجھے دعا دی ہے. بھائی کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا میرے نبی نے فرمایا، اے خدا تو سرسبز اور شاداب رکھ اس شخص کو جو میری بات سنے، اس کو محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے. میں وہی کرتا ہوں، اللہ مجھے ہمیشہ تر و تازہ رکھتا. تو یہ تو کریں گے نہیں، ہمیشہ تر و تازہ اگر چاہو رہے ہم لوگ. اللہ کے فضل سے دعوت کے ایک عظیم کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو یہ جو ہے کافروں میں بخت نصر اور نمرود دنیا کے بادشاہ، اور مسلمانوں میں سلیمان علیہ السلام، ذی القرنین، یہ مسلمان بادشاہ، دنیا کے بادشاہ. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو نمرود جیسا بڑا بادشاہ، اس کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو آخرت تو نہ صحیح، دنیا میں کامیابی تو ملتی. تو نمرود کی کیا حیثیت؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا. نمرود کی کوشش تھی کہ پہلے تو یہ بچہ پیدا نہ ہو، یہ تو کوشش تھی. اس کے بھی نجومیوں کی بات کہ مرد علیحدہ، عورتیں علیحدہ، جو رات بتا دی اسی رات میں وہ نطفہ جائے گا. مرد علیحدہ، عورتیں علیحدہ، اور عورتوں کی طرف سے وزیر اعظم کی بیوی اور مردوں کی طرف سے وزیر اعظم نگران نمرود کے پاس آ رہے ہیں اور فجر سے پہلے رپورٹ دے رہے ہیں. سارے عورتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، سارے مرد ٹھیک ہے، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور جو ہونا تھا وہ سرحانے ہو گیا. اللہ دکھاتے ہیں تمہارے اسکیموں. تو نمرود کی کوشش تھی کہ بچہ پیدا نہ ہو، پھر یہ کوشش تھی اگر پیدا ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے. پوری نمرودیت اس میں لگی ہے، پوری نمرودیت. اب جناب ابراہیم علیہ السلام پیدائش کا وقت آیا، والدہ پریشان، کیا ہوگا. ایک غار میں گئی،
اللہ نے جنا بچے کو، اب وہ تو رہ نہیں سکتی، اس کے پاس خطرت ہے، والدہ تو والدہ ہے، خطرہ ہے، تو اب اللہ اپنی قدرت دکھا رہے. کیا قدرت ہے؟ کہ قدرت یہ ہے کہ ایک انگوٹھا منہ میں رکھو تو دودھ، دوسرا رکھو تو شہد، اندازہ لگا. اب کہاں انگوٹھا انگلی اور کہاں شہد اور کہاں دودھ؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھا رہی ہے، یہ دو یعنی مکھیوں، یہ دو جو بکریوں سے یا بھینسوں سے یا گائے سے نہیں، میں اگر چاہوں تو دودھ تو انگلیوں سے بھی نکل. تو قدرت ہے، جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ چیز وجود میں آئے گی. ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں. تو جناب وہ شہد اور دودھ یہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ ایک بچہ جب دن میں اس کو جو پرورش ملتی ہے، ہفتے میں پرورش ملتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام دن میں وہ پرورش پاتے، ایک دم ہفتے میں وہ چیز طاقتور ہو جائے اور بھی بڑھ جاتی. طاقت طاقت طاقت، اللہ اکبر. والدہ کبھی کبھی آئی، کبھی ادھر کبھی کسی کو بتاتی بھی نہیں. بہت تھوڑے وقت میں ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، اس کو انگلیوں سے پکڑا، اس کو میدان میں لایا. اپنے پاس کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے پھر رہا ہے. وہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں چاہوں تو اس کو پیدا بھی کروں، چاہوں تو اس کو زندہ بھی رکھوں. اب نمرود کے ساری مشنری جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ ایک بچہ ہے، پہلے تو پیدا نہ ہو، اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے زندہ نہ رہے. تو دکھائے اللہ دکھاتے ہیں ساروں کے واقعات. علیہ السلام تو پھر میدان میں آ گئے. سمجھ گئے، پھر ان کے بتوں کا توڑنا، آخر وہ بھی بات آ گئی. ان کو پتہ چلا کہ یہ ابراہیم جو ہے دیکھو اس نے ہمارے بتوں کا کیا بنایا. اللہ نے یہ بھی دکھایا. نمرود نے ان کے لیے ایسی آگ جلائی، ایسی آگ بڑے میدان میں، ہوا میں پرندے اڑ رہے ہیں، جل کر گر رہے ہیں کباب، قریب سے کوئی نہیں گزر سکتا. نمرودیت کی کوشش ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو، اگر پیدا ہو تو بڑا نہ ہو، اگر بڑا ہو تو پھر ختم ہو. اب ختم کرنے کے لیے یہ سزا رکھ لی ہے. اب جناب وہ آگ تو آگ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، منجنیق پہ بٹھایا، اس لیے کہ آگ کے قریب کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ ایسی آگ. ابراہیم علیہ السلام مطمئن، منجنیق، فرشتے آ رہے ہیں آپ کی مدد. دیکھو اللہ کا خلیل ہے، عجیب جواب دے رہے ہیں. پوچھتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے، حکم دیا ہے؟ نہیں، ہم نے اللہ سے اجازت. تو مجھے تو آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں.
ایسے موقع پر اگر کوئی کسی کی مدد کے لیے آ جائے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ تو بہت بڑی بات ہے. خوش ہو جاتے، اچھا فرشتے آ گئے. نہیں، ان کا دھیان ایک لمحے کے لیے، ایک ذرہ پر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے غیر کی طرف نگاہ ہے ہی نہیں. اپنے دل کو پاک رکھتا ہے اللہ کا غیر. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اچھا چلو، فرشتوں سے انکار ہوگا. جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ تو بہت قریبی فرشتہ ہے، ہر وقت آتا رہتا ہے، وہی لاتے رہتے ہیں. تو ہو گیا. جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم اللہ سے تو کہہ دیں، دیکھو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو تو علم ہے، میرے زبان سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے اپنا رخ بنی ہوئی چیزوں سے موڑ کر بنانے والے کی طرف کر دی ہے. میرا رخ تو اللہ ہی کی طرف ہے. میں کسی سے نہ مدد مانگتا ہوں، نہ کسی سے مجھے کوئی خوف نہ خطرہ کوئی نہیں ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو کیا مشکل ہے؟ تو میرے دوستوں، یہ ہے کامل یقین. دل سے اللہ کا غیر نکالیں، دل سے اللہ کا غیر نکالیں. اللہ کا غیر، سات و زمین، سات و آسمان اللہ کا غیر ہے. سارے انسان اللہ کا غیر ہے. سارے فرشتے اللہ کا غیر ہے. سارے اسباب اللہ کا غیر ہے. یعنی اللہ ہے. سات و زمین و آسمان، اس کے اندر جو کچھ ہے اللہ کا غیر. تو اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتے. اللہ اپنے غیر کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. قدرت بڑی چیز ہے. صفت اللہ کی ایک صفت ہے، قدرت. اس قدرت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اسی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسی قدرت سے یونس علیہ السلام کی حفاظت کی. اللہ اکبر. ایک واقعہ ہے، ہزاروں قدرت جو چاہے کر سکتے. اللہ دیکھتا ہے تو کہ میرا خلیل جو ہے، دیکھو جبرائیل سے بھی کہتے مجھے کسی کی حاجت نہیں، فرشتوں سے بھی کہتا ہے. تو آگے اللہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اس خلیل کو تو میں ایسی مدد کروں تاکہ بیچ میں کوئی واسطہ ہی نہ رہے. اب جناب آگ تو آگ. ابراہیم علیہ السلام پھینکی گئی. آگ ہے، یہ بھی ایک مدد تھی کہ پانی لا کے اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتے. کسی پہاڑ کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیتے. کوئی ہوا تیز چلا کے اس آگ کو ختم کرتے. تو یہ کہہ سکتے تھے لوگ کہ اگر ہوا نہ آتی تو آج جو ہے ابراہیم جل جاتا. اگر پانی نہ برستا تو دیکھو اس آگ کی وجہ سے ابراہیم ختم ہو جاتا. نہیں نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا آگ تو آگ ہے، میرا خلیل جو ہے آگ میں رہے گا، کوئی اس کے لیے خطرہ نہیں ہے. آگ آگ ہے. آگ کی گرمی، تپش ختم.
ایسے عجیب کہتے ہیں جب وہ آگ کے اندر رہے مولانا نور الرحمان صاحب بار بار فرماتے ہیں ایک چشمہ ٹھنڈے پانی کا میٹھے پانی کا چشمہ آگ کے اندر، انار کا ایک درخت آگ کے اندر، اب تو آگے کوئی اس آگ میں اندر نہیں آ سکتا، کوئی بھی، وہی آگ۔ وہ جو داروغہ تھا اس نے ایک چیخ ماری، کیوں نہیں جلاتے، کیوں نہیں جلاتے، بڑے زور سے۔ تو آگ سے آواز آئی، تم آ جاؤ تمہیں جلاتا ہوں، ابراہیم کو نہیں جلا سکتا، تم آ جاؤ، آگ تو آگے، یعنی آگ کے گرمی میں کوئی فرق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا، ٹھنڈا پانی ہے، انار کا درخت ہے۔ باقی تو سنتے رہتے ہوں گے، کہتے والدہ بھی ایمان لائی تھی، آگ کے اندر آ گئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ پڑھو آگ میں آؤ، کئی لوگ آئے تھے، کلمہ پڑھو آگ میں آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے صحیح سلامت اطمینان سکون سے 40 دن بتاتے رہتے، زیادہ کم مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو کہتے ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا گیا، تمہاری زندگی میں تمہارے جو خوشی کے دن کے کون سے گزرے ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آج سے پہلے میری زندگی گزری، آگ میں سے نکلنے کے بعد بھی میری زندگی گزری، جو زندگی جو دن آگ کے اندر میری خوشی اور راحت کے تھے وہ پھر مجھے ملے۔ وہی دن سے خوشی، وہ جنت ہے، گلزار ہے، جنت ہے، جو بھی کہو۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت رہے، نکلے، دعوت جاری ہے۔ تو ملک والے یہ کہتے ہیں کہ ملک بننے میں کامیابی ہے، بادشاہت میں کامیابی ہے، خزانوں میں کامیابی ہے۔ میرے دوست اندازہ لگاؤ، وہی نمرود جس کے پاس ملک، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مال کماؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مقولے جو ہمارے ہیں، ہمارے بزرگ اس کا بتاتے ہیں کہ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو محنت کرو تو مال ملے گا، مال ہوگا تو چیزیں ملیں گی، چیزیں ہوں گی تو زندگی بنے گی، یہ 3 چیزیں کہتے ہیں۔ اگر دل میں یہ عقیدہ ہے، یہ اتنا گندا جراثیم ہے دل کا کہ اگر یہ قطر دنیا میں آ جائے پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے۔ محنت کرو مال ملے، مال ہوگا تو چیزیں ملیں گی، چیزیں ہوں گے تو زندگی بنے گی، یہ ایسی منحوس ترین گندا عقیدہ۔ کہتے ہیں ایسے شخص کے زبان پر نزا کے وقت کلمہ نہیں آئے، اس لیے ہم اپنے دل کو پاک کریں، گندگی سے پاک کریں، یعنی غلط یقین سے پاک کریں۔ دل کا پاک کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ نزع کے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ خبر میں من ربک تو زبان سے کیا کہیں گے؟ ہاں لا ادری، مجھے کیا پتہ میرا رب کون ہے، میں نے زندگی میں اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، تو خبر میں کیسے کریں؟ دین کا پوچھا جائے گا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ارکان اسلام مکمل اگر ہے، 100% ہے، پھر تو جواب دے سکے گا۔
نہیں ہے کہ مجھے کیا پتا میرا دین کون سا ہے. جواب نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک جب سامنے آئے گی تو خبر میں آئے گی میرے دوستوں. تو ہم زندگی میں یعنی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، بیاہ میں، زندگی کے ہر لمحے میں 24 گھنٹے ایک دن رات، ہر گھنٹے میں 60 منٹ، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ، 86,400 سیکنڈ میں آپ کو حضور والا طریقہ ملے گا. اگر ہوگا ہمارے اندر تو ہم کہیں گے یہ ہمارے نبی ہے. اگر ہمارے اندر نہیں طریقے حضور کے تو ہم کیسے کہہ سکیں گے یہ ہماری نبی ہے؟ وہ تو زبان کی بات نہیں ہے. اس لیے ہماری کوشش ہو کہ حضور کے طریقوں کو اپنائیں. کوئی لمحہ حضور اپنے کپڑا پہننے میں، کھانا کھانے میں، رات کو سونے میں، صبح جاگنے میں، شادی بیاہ میں، بچوں کو سمجھانے میں، سارے طریقے کتنے اچھے طریقے ہیں. کہتے ہیں آپ اگر ایک آدمی کو دیکھیں وہاں سے آپ نے دیکھا اڑ کے آ رہا ہے، اڑ کے کوئی اس کے یعنی اپنے ہاتھ ایسے اوپر کیے اور یہاں مسجد ہے، مسجد کے قریب اترا. اب لوگ دوڑ رہے ہیں کہ کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا بزرگ ہے، وہاں سے اڑ اڑ کے آ رہا ہے. دیکھو کرامات کتنے بڑے بڑے ہیں. اب مسجد کے قریب آیا، اثر ظہر کی نماز کا وقت ہے. اب مسجد میں داخل ہوتے وقت اس نے بایاں پاؤں آگے کیا. اگر بایاں پاؤں آگے کیا تو 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100,000 لوگ ہیں، وہ کہیں گے او یہ ولی نہیں ہے، یہ جوگی ہے، یہ جوگی ہے، سنت کے خلاف چل رہا ہے. کوئی منتر پکا ہے اس لیے ہوا میں اڑا. ہوا میں اڑنا جو ہے یہ کمال نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ ہمارا جیسے طریقے ہیں کہ بھائی مسجد میں جاؤ دایاں پاؤں، مسجد سے نکلو بایاں پاؤں، بیت الخلاء میں جاؤ بایاں پاؤں، بیت الخلاء سے نکلو دایاں پاؤں، گھر میں داخل ہو دایاں پاؤں، گھر سے نکلو دایاں پاؤں. آگے دعائیں تو ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہوں گی. آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، چلتے بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے. سب ساتھیوں کی کوشش ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ جو ہے حضور کے طریقوں کے خلاف نہ گزرے. وہ کیا زندگی ہوگی حضور کے طریقوں کے خلاف؟ وہ کیا زندگی؟ بے چینی، پریشانی. بہرحال میرے دوستو، تو ہم اس زندگی کو سیکھیں گے. یہ یقین دل میں لانا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام مسلسل اپنی دعوت میں لگے ہیں. نتیجہ آخر میں کیا ہوا؟ نمرود کی کوشش تھی اس کو ہم ختم کریں، وہ نہیں ہو سکا. پیدا نہ ہو، پیدا بھی ہو گیا، بڑا نہ ہو، بڑا بھی ہو گیا. اب ختم ہو جائے. اتنی بڑی نمرودیت، کتنا اسلحہ، کتنے ہتھیار، کتنی فوجیں، کتنی طاقت. ایک چھوٹا بچہ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ دکھاتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہی ہوگا، جو تم چاہو گے وہی نہیں ہوگا. لہذا ایسا ہی ہوا. اس کی فوجیں طاقت، اللہ کی فوجیں بھی آ گئی. کتنی بڑی نمرود کے لیے تو بڑی بڑی فوجیں طاقتور، کتنے فرشتے ہوں. فرشتوں کا اگر ہو جائے کیونکہ بڑی نمرودیت کی طاقت تھی. نہیں، نمرود کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج بھیجی مچھروں کی. اب مچھر اور انسان، لیکن ایسے مچھر آئے
کہ سورج نظر نہیں آیا، پھر آسمان نظر نہیں آیا، وہ مچھر ان کے اوپر آ گئے، ان کے بالوں کو ختم کیا، ان کے چمڑے کو ختم کیا، اس کے اندر گودا جتنا بھی دماغ میں یا پیروں میں پیٹ میں گھس گئے، ساری نمرودیت مچھروں کی وجہ سے ختم۔ تو کیا دوستو، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ۔ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ غیر کی طرف ہماری نگاہ کیوں ہوگی؟ کسی بھی حال میں، دن میں، رات میں، گرمی میں، سردی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، اللہ کی نگاہ ہٹے نا، اللہ 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 اللہ، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کہو اللہ، 70 مرتبہ جواب ملتا ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو کیا کہتا ہے؟ لبیک لبیک۔ تو نمرودیت بھی ختم، نمرود بھی ختم، اس کو لنگڑا مچھر۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ملک میں کامیابی ملتی تو نمرود تو بڑا ملک والا آدمی تھا، ساری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ کامیاب ہو جاتا، لیکن وہ اس کی ذلت مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ میں سمجھا کہ کوئی 10 15 20 دن، مہینہ 2 مہینے 10 مہینے یہ نمرود جو ہے وہ مچھر اندر تھا، اور اس کے جو سجدے کرتے تھے اس کے سامنے، جب وہ آدمی کہتے بھائی سجدہ چھوڑو، اپنا جوتا دو، مجھے مارو، جوتے سے مجھے مارو تاکہ وہ مچھر ذرا ہلے جلے نہ، میرے دماغ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ مارنا جو ہے ایک عالم نے بتایا، پر مجھے پتہ نہیں ہے کہ 400 سال تک اس کے ایسے ذلت کی زندگی، کم و بیش اللہ کو علم ہے۔ تو میرے دوستو، اب یہ بتاؤ کہ یعنی کامیابی اگر ملک میں ہوتی تو یہ ایسے ذلت، ایسی رسوائی، تو اپنے دلوں سے مال کا یقین بھی نکالے، ملک کا یقین بھی نکالے، حکومت کا بھی نکالے۔ اگر واقعی عزت ملتی تو نمرود کو تو بڑی عزت ملتی، دنیا میں تو کم سے کم ملتی، آخرت میں تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ بار بار فرماتے ہیں، دونوں جہان کے کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ یہ یعنی آخرت کے تو ہے، لیکن اللہ کی قسم دنیا کی بھی کامیابی دین میں ہے۔ نمرود کی ساری اسکیمیں، منصوبے فیل ہو گئے، انہوں نے جو چاہا وہ نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے خلیل ہے۔ یہ بڑے امتحانات ابراہیم علیہ السلام پہ آ رہے ہیں، ان سے ایک کام لے رہے ہیں، ملک شام سے مکے کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کے وہ جا رہے ہیں ایسی جگہ پہ، نمرودیت تو خیر ختم ہو گئی، چھوڑ دو، اس کا کچھ نہیں بنا۔ تو وہ جو مکہ معظمہ میں جہاں اب زمزم ہے، بالکل لق بیابان، اس میں کوئی یعنی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، مکھی بھی نہیں ہے، مچھر بھی نہیں ہے، پرندہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پانی جہاں نہیں ہوتا وہاں کوئی جانور بھی نہیں ہوتا۔
ایسی جگہ پہ اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو لا کے ڈالا، چھوٹا تھا، بہت ہے، گود کر دو، وہاں ڈال کے یہ چل پڑی اونٹ پہ۔ حاجہ علیہ السلام آئے، کہا کہ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں، کس کے پاس تو بات بھی نہیں کرتے، لہذا 2-3 دفعہ جب کہا تو سمجھ گئے ہوشیار عورت ہے، یہ نیک ایمان اور یقین اعمال ایسی چیز ہیں، اللہ پاک لوگوں کو اچھا عقل دیتے ہیں، اور اگر ایمان یقین اعمال ٹھیک نہیں ہے تو کم عقل ہوتے ہیں یہ لوگ، بے دین لوگ بہت کم عقل، دیندار لوگ عقل مند ہوتے ہیں، سمجھدار۔ تو کہا کہ اچھا اللہ نے امر دیا ہے، انہوں نے ایسے سر ہلائے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گے۔ میرے دوستوں، لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے کہ پھر جو ہے اسماعیل علیہ السلام چھوٹا سا ہے اور پانی پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، حاجہ علیہ السلام صفا مروہ میں وہ جو چکر لگا کے کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ کبھی صفا، یہ حاجی صاحبان جتنے بھی گئے ہوں گے دیکھا ہوگا یہ منظر۔ تو جب 7ویں چکر پہ جب دیکھا تو پانی سا نظر آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر مارا، پانی ایسا پانی کہ جب وہ دوڑی دیکھا تو پانی ہے اور پانی زور سے پھیل رہا، اس نے ایک منڈیر لگایا اور زمزم، عبرانی زبان میں زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، ٹھہر گیا۔ ایسا پانی تھا کہتے ہیں اگر نہ روکتے تو پوری دنیا میں پانی پھیل جاتا، مگر پھر بھی پھیل گیا۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے کہ وہاں مسلمان ہو وہ زمزم کا پانی وہاں گیا نہ۔ تو زمزم کیا ہے؟ اگر بھوک ہے تو پیو، بھوک ختم، پیاس ہے تو پیاس ختم، بیماری ہے بیماری ختم، قرضہ ہے تو قرضہ ختم، اور مشکل ہے جو بھی مشکل ہو، حضور نے فرمایا۔ ہمارے آئی صاحب فرماتے رہتے ہیں کہ وہ مولوی احمد لاٹ صاحب سے کہا کہ بھائی اگر تم زمزم پیو تو ساتھ یہ زبان پیا دل میں کہو کہ حضور نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے تو وہی مقصد پورا ہوگا، جس حاجت کے لیے، جس مشکل کے لیے۔ کہتے پہلے یہ ذرا سوچے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا زمزم کو جس مقصد کے لیے پیو وہ مقصد پورا ہوگا۔ تو مولوی احمد لاٹ نے کہا اچھا یہ تو بالکل آپ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے زندہ رکھا، کیسے شفا دی۔ آئی صاحب نے کہا میں ہمیشہ زمزم پیتا ہوں اس نیت کے ساتھ۔ تو میرے دوستوں زمزم میں سب ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جو جوانی بھی دی، آج 14 سال اٹھتی جوانی کہتے ہیں، یہ اردو والے خوب سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے اٹھتی جوانی۔ مفتی صاحب سے میں نے سنا تھا بہت اچھی جوانی 14 سال کی عمر میں۔ تو پھر ایک امتحان زبردست آیا کہ اس بچے کو میرے نام پہ ضبط کرو۔ قرآن ہے، بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، مگر ان کے لیے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، حکم ملا، خوشی مل گئی، کرنا ہے میں نے کرنا ہے اس کام کو۔ گھر میں گئے، رسی لی، چھری لی، یہ تو لیا، لیکن اس کی والدہ سے کہا
کہ اسماعیل کو جو ہے اچھے کپڑے پہناؤ، سرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ، ہم نے ضیافت میں اس کو لے جانا ہے۔ علماء سے سنا ہے میں نے، اللہ نہ کرے مجھ میں کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو۔ اچھا تو ان کو خوشبو اور سرما اور صاف، جیسے بچے ہوتے ہیں نا تو باپ سے والدہ سے کہتے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ لے جانا ہے کسی جگہ پہ، کسی ملاقات کے لیے، کسی ضیافت میں، آپ اس کو گھر سنبھال لیں، تو وہ بہت خوش ہوں گے اس کو سنبھال کے۔ لیکن شیطان آئے عورت کی شکل میں اور حاجہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا اسماعیل کو کہاں لے گئے؟ اسماعیل کو اپنے کسی ضیافت میں گئے ہیں۔ نئی ضیافت میں کیسے گئے؟ ضیافت میں گئے، اس نے کہا ضیافت میں تو یہ چوری کیسے لی اور رسی کیسے لی؟ چوری لی، رسی لی، کیا ہوا؟ رسی سے باندھیں گے، چوری سے ذبح کریں گے کہ کوئی اپنا بیٹا ذبح کرتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت علیہ السلام نے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ شیطان جو ہے سمجھ گیا کہ وہ عورت کی شکل میں کہتے اللہ کی طرف سے حکم، وہ سمجھے پھر ٹھیک ہے، لیکن اتنی خوش ہو گئی کہ اچھا اللہ نے میرے بیٹے کے لیے قربانی کا حکم دیا ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے جناب۔ یہاں سے تو مایوس ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا،